میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی ہے. آڈیوز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے, کیونکہ اس کے اندر اب جو نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوئی ہے. دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہمارے یہاں پہ ملک میں موجود ہے. انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے. بھارتی فوج کے جو نردرن کمانڈ کے سربراہ ہیں اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ ملبہ گر گیا ہے اور جنرل صاحب کی چھٹی کرا دی گئی ہے, بلکہ ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. بھارت کے اندر ہمارا چینل بھی جو ہے وہ اب بلاک کر دیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے بڑے ایڈونچرس ہم رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے 12 گھنٹے بھی جو ہے وہ بھرپور ایکشن کے ساتھ ہی آئیں گے. بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے اور ایک آپ کو ہنٹ دے دوں کہ شاید کل میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ابھی ذرا میں اس کی صرف آخری کنفرمیشن, جسے کہتے ہیں نا 2 کبوتر آ گئے ہیں, تیسرے کا بس انتظار ہے. اگر وہ آ گیا, 2 نے کنفرمیشن دے دی, تیسرا اگر آ گیا تو کل آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے پاکستان کے حوالے سے. ناٹ اینڈ دس از ناٹ ریلیٹڈ پاکستان انڈیا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایک اور خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو دل تھام کے بیٹھیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کا پاکستان کے اوپر اثر کیا ہوگا, پاک بھارت تنازع جو چل رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کو تھوڑا سا انالائز کریں گے. آڈیوز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں عام طور پہ جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے, چاہے آپ پاکستانی ہیں یا بھارتی ہیں, تو بھائی آپ جو مرضی کامنٹ کرنا چاہیں آپ ضرور کیجئے, لیکن ایک خبر آپ کو پہلے دے دیں کہ اب شاید ہمارے جو بھارتی ویورز ہیں وہ اب کامنٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی دعاؤں سے بھارت کے اندر ہمارا چینل بھی جو ہے وہ اب بلاک کر دیا گیا ہے. یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہی یہ کاروائی ہوئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے, کیونکہ چند لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ان کے واقعی جنرلی ان کے یوٹیوب چینلز جو ہے وہ بلاک ہوئے تھے, چند نے ایویں شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کیجیے, ساڈا بھی ہو گیا. تو بڑا آسان طریقہ ہے, وی پی این لگائیں, وی پی این پہ جا کے انڈیا کی لوکیشن سے جو ہے وہ اس کو ایکسیس کریں, جا کے یوٹیوب کے اوپر چیک کر لیں کس کا چینل جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے, اس کی آخری ویڈیوز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. آسان ایک اور حل ہے کہ جس کو بلاک کیا جائے گا اس کے نوٹیفیکیشنز بھی آنا بند ہو جائیں گے, آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز نظر نہیں آئیں گے. تو ایک تو میرا چینل جو ہے مزید اس میں بند ہوا ہے. میں نے سنا مبشر لقمان صاحب کا چینل بھی جو ہے بند ہو گیا ہے. جو چینلز ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں, میں اور اس کا مطلب یہ قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حب الوطنی میں کوئی سوال اٹھایا جائے, قطعی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 1 2 3 دنوں کے اندر ان کے بھی بند کر دیے جائے, لیکن ابھی تک میرے وہ تمام ساتھی, ہمارے جو ساتھی اینکر صحافی جن کے چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوئے, انہوں نے چھڑنا نا تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے چھڑنا رہا, انفارمیشن دیتے رہے, فیکٹ چیک کرتے رہے. جاوید چودھری صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. عمران ریاض خان صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. صابر شاکر صاحب کا چینل بلاک نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہے, میں صرف سوچ رہا تھا, مطلب اور کس کا, عمران وسیم صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. تو بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوئے. آپ لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں, بالکل اسی طرح کرتے رہیں. بے شک انڈین جو ہیں وہ اب میرے چینل تک اگر ایکسیس نہیں کر سکتے یا دیگر چینلز تک نہیں کر سکتے, ڈزنٹ میٹر, ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھی اینکرز جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز کرتے رہیں, انشاءاللہ ہمارا جو سچ ہے وہ ان تک ضرور پہنچنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر. اچھا, میں اس پریس کانفرنس کے اوپر ذرا بات کرنے سے پہلے امپورٹنٹ بات کیا ہے, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو پہلگام کا یہ واقعہ جو ہے پیش آیا تھا, اور اس کے بعد سے مطلب اگلے 5 منٹ کے اندر ہی, جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے 5-10 منٹ کے اندر ہی ایف آئی آر بھی کٹ گئی, پاکستان کے اوپر الزام بھی لگ گیا, ٹویٹس بھی ہونا شروع ہو گئیں, چینلز بھی جو ہیں وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو گئے, پاکستان پاکستان پاکستان. میں تو کہنا نا بھاویں اتنے مجھ بھی کو آج جائے, انہوں نے کہنا بھائی پاکستان نے کیا, پانی آنا بند ہو جائے جناب پاکستان نے کیا ہے, وہ گھر میں آٹا ختم ہو جائے گا بھائی پاکستان نے کیا ہے, وہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. میں بات کسی اور جگہ پہ لے جانے لگا تھا, اور بھی سارے الزام ساڑھے تھے لا دو, لیکن نہیں چلیں. اب بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر اب جو نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوئی ہے. پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جناب دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہمارے یہاں پہ ملک میں موجود ہے, انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے, انڈیا سے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے. نام لیے گئے ہیں اس کے اندر, ایک عدد میجر سندیپ ورما ہے, صوبیدار سکھوندر ہے, حوالدار امیت ہے اور ایک سپاہی شامل ہے. اور یہ پاکستان کے اندر جو ان کی پراکسیز ہیں, جو افراد ہیں جو ان کی جانب سے بامبس پلانٹ کرتے ہیں یا پیسے وصول کرتے ہیں, اس کے بارے میں بیسکلی پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے اندر بیسکلی یہ بتایا گیا ہے
اس پریس کانفرنس میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا, ظاہر بات آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دی ہول پریس کانفرنس, لیکن اس میں جو ہے وہ 25 اپریل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد ہے عبد المجید, جیلم کے قریب بس اڈے سے جو ہے یہ پکڑا گیا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی خواجہ آصف صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی ایک گرفتاری کا ذکر کیا تھا, لیکن دس واز بیفور دیٹ, آئی تھنک دس واز بیفور دیٹ, 25 سے پہلے کی یہ بات تھی. لیکن اب جو ہے وہ ایک اور بھی یہ گرفتاری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سے 2.5 کلو وزنی بم برآمد ہوا ہے, آئی ڈی ڈیوائس جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے, ایک انڈین ساختہ ڈرون برآمد ہوا ہے اور 10 لاکھ روپے بھی جو ہے اس سے برآمد ہوئے. بائی دا وے ڈرون کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈرون ملا ہے, ڈرون جو ہے وہ مار گرایا گیا. اب ایک اور ڈرون جو ہے کوڈ کاپٹر جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ گرایا گیا, اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ اب ایکٹیویٹی جو ہے بہت جو ہے وہ زیادہ آپ کو ایل او سی اور بارڈر کے اوپر نظر آئے گی. تو وہی ہوا ہے, ایک اور ابھی مطلب 12 گھنٹے نہیں گزرے اور ایک اور جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے مار گرایا ہے. اچھا جی, اب یہ جو دہشت گرد تھا اس کا ہینڈل جو ہے وہ بھارت کے اندر ایک فوجی بتایا جاتا ہے, اور اس ہینڈلر کے گرفتار ہونے والے دہشت گرد سے گفتگو بھی جو ہے سامنے آئی ہے. دہشت گرد کے موبائل فون سے بھارت میں ہوئی جو ہے وہ بات چیت بھی پکڑی گئی ہے. اب وہ بات چیت کیا ہے, بڑی لمبی آڈیوز ہیں, میں ساری آپ کو نہیں سناؤں گا, لیکن چنندہ اس میں سے جو امپورٹنٹ گفتگو ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا, سنیے گا ذرا. کہ آپ کو شروع سے یہی بول رہا ہے کہ خاکی والوں کے اوپر سرکاری والوں کے اوپر صحیح ہے نہیں تے اتنے جہاں وکٹاں شکٹاں جان والا کام ہے تے او جیتھے ہاں میں تمہیں دسنا ہے, میں سنو جے وہی سیم سسٹم جے کلا آواز ہی آئی میننگ میڈیا دے وچ آ گیا کہ اتنے کوئی ہویا ہے دھماکہ شماکہ یا کچھ بھی ہویا ہے نا, کہ او دا سیم 10 ٹھیک ہے. اور دوسرا جاتے جاتے بھی نا ایک بار جاتے کیا کرنا, ایسے ابھی جیسے برنالہ سے نکلو گے جاتے جاتے نا بس اسٹینڈ دیکھنا, اچھا سا کوئی بس اسٹینڈ جہاں کافی ہلا گلا ہو جائے اس طریقے سے, صحیح ہے ٹھیک ہے نا, نظر مار لینا تو کیونکہ ایزی ہو جائے اور جلدی ہو جائے اور آپ بھی نکل جاؤ, تو بس اسٹینڈ پبلک ایریا پکا دیکھنا تھا. نہیں اس بار یہ آئی ڈی اے جو ہے وزن تو زیادہ ہے اس کا. ہاں زیادہ ہے, اسی لیے کیونکہ پہلے گاڑی پہ چپکانے والا تھا نا, اس لیے اس بار کوئی نہیں ہے وہ چپکانے والا, اس لیے اس بار دوسرا ہے, نارمل ہے, صحیح ہے رکھنے والا ہے, کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, ہاں کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, بس رکھ دینا ہے. صحیح ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ نے جناب یہ گفتگو سنی ہے. اچھا صرف کہانی جو ہے وہ یہاں تک ختم نہیں ہوتی, مطلب آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو آڈیوز شیئر کی گئی صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, جو واٹس ایپ کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, وہ ساری ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں. یہ اس وقت آپ اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو, مطلب جو ڈیجیٹل والیٹس ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں. اچھا اور آپ نے اس آڈیو کے اندر سنا ہوگا کہ وہ اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو پیسے جو ہے وہ سارے ایک ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ اگر ہم نے بھیجی تو آئی ایس آئی جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے, اس کو پکڑ سکتا ہے, ٹریس کر سکتا ہے. اچھا یہ اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. بیسکلی ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے ایف اے ٹی ایف میں جس طرح پاکستان جو ہے وہ گرے سے وائٹ لسٹ ہوا تھا, تو تب سے جو ہے وہ پاکستان نے اپنی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز یا پیسوں کا جو لین دین ہے, منی لانڈرنگ کے جو معاملات ہیں, اس کے اوپر بڑی کڑی نگاہ جو ہے انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی اب جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ پیسے جو ہے ہم نے کس طرح دینا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ شخص جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی میں کئی سالوں سے اس میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور آگے بھی میں نے کئی سالوں تک یہ کام کرنا ہے. تو یہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس ساری چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ سرونگ انڈین آرمی آفیسرز کا جو ہے وہ نیکسس پکڑا گیا ہے کہ وہ بیسکلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے نام جو ہے وہ سارے ڈکلیئرڈ آ رہے ہیں سامنے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ میرے خیال میں یہ دوسری ڈپلومیٹک وکٹری ہے پاکستان کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی اس کی آزادانہ تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی اوپن ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑی مورل وکٹری ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی جی پہلگام کے حوالے سے, اگر کوئی نیوٹرل جو اتھارٹی ہے اگر وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. اور اب اس معاملے کے اندر بھی پاکستان نے اس کو اوپن کیا ہے. اب آئے نا انڈیا اس کو ایکسیپٹ کرے, آ کے کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک کام کرتے ہیں نا, پاکستان نے اس کو ایک اپنی پوزیشن لے لی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی پہلگام میں سب کچھ ہوا ہے, دونوں چیزوں کو اکٹھا انویسٹیگیٹ کروا لیں, دونوں چیزوں کو ایک ہی کمیشن سے انویسٹیگیٹ کروا لیں, پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے, سب کا سب آپ کو کلیئر ہو جائے گا.
تو میرے خیال میں دس واز اے ویری گڈ ڈپلومیٹک موو, اٹ واز اے ویری گڈ اسٹریٹجک موو. جو اس وقت ٹینس صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان نے ایک اچھی موو یہ کی ہے. ظاہری بات ہے, میں انڈین چینلز کو میں دیکھ رہا تھا, اس کو ڈاؤن پلے کر رہے تھے, نہیں جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ریٹرک ہے, سب کچھ ہے. اچھا پہن تسی کر لو ہے جی ریٹرک, آپ اپنے ڈی جی ایس پی آر سی کو پریس کانفرنس کرا رہے ہیں, تاڑا تو بندہ ہی نہیں لابدہ پیا کتنے. مطلب ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے نریندر مودی کے حوالے سے خود کانگریس کہہ رہی ہے جی بندہ گواچ گیا, غائب, ٹھیک ہے, اور وہ مطلب ان کو نظر ہی کہیں نہیں آ رہے وہ کدھر ہیں. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ بھئی آپ بتائیے, آپ نے اتنے بڑے الزامات جو پاکستان کے اوپر لگائے ہیں اس کے ثبوت کدھر ہیں. ارنب گوسوامی کے چینلوں کے تھرو بیٹھ کے یا اس کے شوز کے تھرو بیٹھ کے جو ہے وہ سورسز کے تھرو خبر چلا دینا از ناٹ تھنگ. یہاں پہ ہماری فوج نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے ٹک کر کے ثبوت آپ کے منہ پہ مارے ہیں, ٹھیک ہے. اب نکال کے دکھائیے, اس کو جھٹلا کے دکھائیے, بندوں کے نام بھی بتا دیے ہیں, پیسے کس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اس ساری چیز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو دہشت گرد تھے یہ لوگ بس سٹاپس کو جو ہے وہ فوکس کر رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے, اور وہ اس میں سے جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ بم فٹ کرنے میں کامیاب ہوئے, ایک دفعہ نہیں ہوئے. اور فی مطلب یہ جو دہشت گردی کی کارروائی تھے 6 لاکھ روپے 6.5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے, اتنے پیسوں کے عوض یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ انسانی جان جو ہے وہ کتنی سستی ہو چکی ہے کہ اس جیسے لوگ جو ہیں وہ ان حرکتوں کے اوپر اتر آتے ہیں. اور پھر اسی طرح کا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بھی ملتا ہے, BLA کے ساتھ بھی آپ کو ملتا ہے. تو کلبھوشن کہاں سے ملا تھا آپ کو؟ ادھر سے ملا تھا, وہیں سے پکڑا گیا تھا وہ, اور آج تک پاکستان کے پاس ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور میرا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹکلی جو ہے اب انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا وہ پک کیا جانا چاہیے تھا, وہ پاکستان کو اپنا کیس جو ہے وہ لڑنا چاہیے تھا جا کے, لیکن اسے اس طرح نہیں فائٹ کیا گیا جس طرح فائٹ کرنا چاہیے تھا میری نظر میں. تو ابھی بھی ٹائم ہے, اب آپ کے پاس ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ضرور جو ہے اسے ڈسکس کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ انڈیا کے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو جو ان کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ, قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہم ملاقات کی ہے. اچھا, عام طور پہ اگر اس کا کمپیریزن پلوامہ وغیرہ کے ساتھ کیا جائے اور جو ماضی کے واقعات ہوئے ہیں, اس طرح کی فوٹوگرافی باہر اس وقت نہیں آئی تھی کہ مطلب اجے ڈوول بھی بیٹھا ہوا ہے, تینوں سروسز چیفز بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈین پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ تصویر جو ہے وہ جاری کی جائے. میرا خیال میں اس کا کہنے کا, اس تصویر کے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سگنل دیا جائے پوری انڈین عوام کو کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے سیریس ہیں اس معاملے کو لے کے, اور ان قریب ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. بعد میں اس ملاقات کے بعد انڈین چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے, ریپبلک ٹی وی نے خاص طور پہ, کیونکہ وہ بی جے پی کے بڑا قریب ہے تو اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ جناب وہ یہ کوٹ کر رہا ہے کہ نریندر مودی نے جو ہے وہ تینوں سروسز چیفز کو جو ہے وہ ہر قسم کی کارروائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے. اوبویسلی اس کو آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا, لیکن ذرائع سے جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے. اب اس کی 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک کہ جناب بس گرین سگنل مل گیا ہے, اور ابھی تک جب یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہماری اطلاعات کے مطابق LOC اس وقت پھر ہاٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. میں اس وقت جب یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت, یہ بالکل میری ریکارڈنگ سے چند منٹ پہلے کی آخری خبر ہے جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ اب, اور خواجہ آصف صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 2-3-4 دن جو ہیں وہ اس کے اندر ٹیمپریچر اور مزید بڑھ سکتا ہے. اور اب یہ جو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ تینوں فورسز کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ کل کو جو ہے وہ اگر کچھ دوبارہ اینا تھا کوئی جہاز یوز یا کچھ ادھر ادھر کھبے سجے جانا ہے تو نریندر مودی جو ہے نا 1 منٹ میں چیفز کے اوپر سارا کو ڈال دے گا, بھائی جی تسی کیتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کیتا, یہ آپ نے کیا ہے, اب آپ نے کرنا ہے, اگر کیا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تب بھی آپ ذمہ دار ہیں. کل کو مودی جا کے اپنی عوام کو ایک ایسے کہا میں نے تو کہہ دیا تھا کر لو جو کرنا. انہوں نے نہیں کیا. اب انہوں نے کیوں نہیں کیا میں آپ کو مطلب کھل کے بتاتا ہوں. ان کو پتہ ہے اگر جو پیدل فوج ہے اس نے اگر LOC کراس کرنے کی کوشش کی, پاکستان سے بڑا پیڑا جواب آنا ہے, آگے سے بہت برا جواب آئے گا. ایئر فورس کی اگر بات کی جائے, ایئر فورس ہمیں پہلی سبقت حاصل ہے, یہ میں آلریڈی آپ کو اپنے کل کے ویلاگ میں بات بتا چکا ہوں, ہمیں حاصل ہے. نیول جہاں تک بات ہے, نیول ان کا جو نیول بیلٹ ہے, ان کی جو شورز ہیں وہ زیادہ کھلے ہوئے ہیں, ہمارے پاس زیادہ آپشنز ہیں کہ ہم ان کو سٹرائک کر سکتے ہیں. تو تینوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو انشاءاللہ سبقت حاصل ہے, اور پھر ہمارا جذبہ اور جو جنون ہے وہ تو ویسے ہی بہت آگے ہے. اچھا جی, تو یہ ایک تو یہ اپڈیٹ ہو گئی.
دوسرا جناب ایک اور جو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب محبوبہ مفتی صاحبہ جو وہاں کی پولیٹیشین ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا the recent government directive to deport all Pakistani nationals from India has raised serious humanitarian concerns, particularly in Jammu and Kashmir. Many affected are women who came to India 30-40 years ago, married Indian citizens, raised families and have long been part of our society. We urge the government to reconsider this decision and adopt a compassionate approach regarding women, children and elderly. Deporting individuals who have lived peacefully in India for decades would not only be inhumane, but would inflict deep emotional and physical distress on families who now know no other home. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 30-40 سال سے خواتین یہاں پہ ظاہری بات ہے کئی ایسی فیملیز ہیں, میں ایسی کئی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے ریلیٹیوز موجود ہیں, آپس میں شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈائریکٹیو دیں اور کہیں چلو یہ واپس چلے جاؤ؟ 30-40 سال سے وہ انڈیا کے اندر یا ایون پاکستان کے اندر ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے انڈین گورنمنٹ کو, لیکن ظاہری بات ہے کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. دوسرا راجیہ سبھا کے سابق ممبر ہیں جواہر سرکار, انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے. یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ان کے اپنے لوگوں کے ٹویٹس, ان کے اپنے لوگوں کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر کے دکھاتا ہوں. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے ذرا دیکھیے گا. انہوں نے کہا جسٹ اے ریکیپ, ٹورسٹ کیم ان ٹیکسیز بلانگنگ ٹو مسلمس. جو لوگ وہ جو سیاح آئے تھے جنہیں ٹارگٹ کیا گیا وہ مسلمانوں کی ٹیکسی میں آئے تھے. اسٹیڈ ان ہوٹلز اونڈ بائی مسلمس, وہ ان ہوٹلوں میں رہے جو مسلمان جو ہے وہ ان کی ملکیت تھی. دے ایٹ فوڈ کوکڈ بائی مسلمس, انہوں نے کھانا وہ کھایا جو مسلمانوں نے بنایا تھا. روڈ پونیز اونڈ بائی مسلم, جن گھوڑوں پہ سواری کر کے وہاں پہ پہنچے وہ بھی مسلمانوں کی تھی. ڈیڈ ٹریکنگ گائیڈڈ بائی مسلم, جو وہاں پہ گائیڈ کرنے والے تھے گائیڈس, ٹورسٹ گائیڈس, وہ بھی مسلمان تھے. when terrorists started their attack they were covered and protected by Muslims. ان کے اوپر جب دہشت گردوں کا حملہ ہوا تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو آ کے بچایا, جتنے لوگوں کو بھی وہ بچا سکے. the first person to die defending was a Muslim. پہلا بندہ جو مارا گیا, جو شہید ہوا, وہ ایک مسلمان تھا, کیونکہ وہ ان لوگوں کو بچا رہا تھا اور وہ ایک گھوڑے والا تھا جس کا نام عادل ہے. وہ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, منع کر رہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ تو اسی کو انہوں نے گولی مار دی. Those who first came to help were Muslims. سب سے پہلے جن لوگوں نے آ کے وہاں پہ مدد پہنچائی وہ سارے وہی تھے, گھوڑے والے, ٹورسٹ, وہاں کے مقامی باشندے, وہ بھی مسلمان تھے. پونی اونرز, ATV ڈرائیورز اینڈ پلو بیک رائڈ ٹو سیفٹی ڈن بائی مسلم, جنہوں نے اپنے گھوڑوں پہ بٹھا کے ان لوگوں کو محفوظ مقام پہ پہنچایا سب مسلمان تھے. فرسٹ ایڈ اینڈ ریسکیو ڈن بائی مسلمس, جو پہلے ان لوگوں کو طبی امداد دی گئی وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے دی گئی. ایمبولینس ڈریون بائی مسلمس, وہاں پہ ایمبولینس لائی گئی وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے تھی. ٹریٹڈ ان ہاسپٹلز بائی مسلم ڈاکٹرز اینڈ نرسز, جو ڈاکٹرز تھیں, جو نرسز تھیں, وہ بھی مسلمان تھیں جنہوں نے ان زخمیوں کو جو ہے سب سے پہلے جن کی تیمارداری کی. ٹیکسی ڈرائیورز ہو ڈروو دا ٹورسٹ بیک ٹو سری نگر ور مسلمس, وہ ٹیکسی ڈرائیور جو مسلمانوں کو ان لوگوں کو واپس لے کر آئے وہ بھی مسلمان تھے. اینڈ ایوری ویئر ان سوشل میڈیا وی سی آل مسلمز آر ٹیررسٹ, اور ہر جگہ سوشل میڈیا پہ کیا لکھا جا رہا ہے بھارت کے اندر کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. بڑی ہی خوبصورت ٹویٹ, بہت ہی خوبصورت ٹویٹ مجھے لگی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں, جو کمیونٹیز کو ملانے کی بات کرتے ہیں, جو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے یا آپ کا دھرم کیا ہے. وہ بات کرتے ہیں کہ ہندو مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پھر بھی جو بی جے پی کے اندر خاص طور پہ جو زہر موجود ہے وہ مسلمانوں کا کتنا دشمن ہے. آپ صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے میرے ویلاگز دیکھے ہوں گے, آپ پچھلے ایک ہفتے سے میرے ویلاگز دیکھ رہے ہوں گے, میں نے کہیں پہ یہ بات نہیں کی کہ بھارت پہ حملہ کر دو, میں نے کہیں پہ یہ جملہ نہیں بولا, میں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جناب پہلگام کے اندر جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے کنڈیم کیا ان دا اسٹرانگیسٹ ورڈز, کیونکہ ہم ایک قوم کے طور پہ دہشت گردی کے وکٹمز ہیں, اور میں نے کہا یہ غلط ہے, میں اس کو قطعی طور پہ سپورٹ نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی برداشت کا مادہ ختم ہو گیا, کیونکہ جھوٹ بیچنے کی عادت ہو گئی ہے. ون سائیڈڈ صرف بات کرو, دوسرے کی بات مت سنو. یہ بیسکلی مودی سرکار نے اور کچھ نہیں کیا, ہمارا آڈیو لیول کم کیا ہے انڈیا کے اندر. جو یہ لوگ اپنے شوز میں کرتے ہیں نا, آڈیو لیول کم کر دیتے ہیں, بیسکلی صرف وہی حرکت ہوئی ہے. ڈزنٹ میٹر. ہم نے بیٹھ کے ہم انالیسز نکال رہے تھے, ہماری ویڈیوز کی نا تقریباً کوئی 20% اپروکسیمیٹلی ویورشپ جو ہے وہ وہاں سے آ رہی تھی ان پچھلے 7 دن کے اندر. آپ نے صرف وہ 20% ویورشپ جو ہے وہ ختم کی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں وہ لوگ ہمارے انڈیا سے اگر ان تک یہ میسج پہنچے, وی پی این کا استعمال کیجیے.
ہمارے یہاں پہ پاکستانیوں کو نا وی پی این کا استعمال کرنا بڑی اچھی طرح ہو گیا. آپ بھی وی پی این کا استعمال کیجئے اور تب آپ ہمارے چینل کو ایکسیس کر سکیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.